بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی کا 11واں پارٹ ملاحظہ فرمائیں۔ موجم طبرانی میں منیب غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، لوگوں کو یہ فرماتے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پاؤ گے، مگر بعض بد نصیب تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے اور آپ پر تھوکتے تھے، اور بعض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاک ڈالتے۔ اس وقت ایک لڑکی نے پانی لے کر آئی اور آپ کے چہرے انور اور دست مبارک کو دھویا۔ میں نے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ آپ کی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ آپ نے حضرت زینب سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا، اے بیٹی، تو اپنے باپ کے مغلوب اور ذلیل ہونے کا خوف مت کر۔ طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا کہ یہ فرماتے جاتے تھے کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پاؤ گے، اور ایک شخص آپ کے پیچھے پیچھے پتھر مارتا جاتا تھا جس سے جسم مبارک خون آلود ہو گیا، اور ساتھ ساتھ کہتا جاتا تھا، اے لوگو، اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔ بنی کنانہ کے ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا کہ یہ فرماتے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پاؤ گے، اور ابو جہل آپ پر مٹی پھینکتا تھا اور یہ کہتا تھا، اے لوگو، تم اس کے دھوکے میں نہ آنا، یہ تم کو لات اور عزیٰ سے چھڑانا چاہتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف ذرہ برابر بھی التفات نہ فرماتے تھے۔ عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار عبداللہ بن عمرو بن عاص سے کہا کہ مشرکین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تکلیف پہنچائی ہو اس کا ذکر کرو، تو عبداللہ بن عمرو بن عاص نے فرمایا کہ ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حطیم میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ گلا گھٹنے لگا۔ سامنے سے ابو بکر آ گئے اور عقبہ کو ایک دھکا دیا اور یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: کیا تم ایک مرد کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار صرف اللہ ہے، اور اپنی نبوت اور رسالت کے واضح اور روشن دلائل تمہارے پاس رب کی طرف سے لے کر آیا ہے؟ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اثناء خطبہ میں یہ فرمایا، بتلاؤ سب سے زیادہ شجاع اور بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا، آپ۔ حضرت علی نے فرمایا، میرا حال تو یہ ہے کہ جس کسی نے میرا مقابلہ کیا میں نے اس سے انتقام لیا۔ سب سے زیادہ شجاع ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے ایک بار دیکھا کہ قریش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں، تو نے ہی تمام معبودوں کو ایک معبود بنا دیا۔ ہم میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ کے قریب جائے اور آپ کو دشمنوں سے چھڑائے۔ حسن اتفاق سے ابو بکر آ گئے اور دشمنوں کے غول میں گھس پڑے، ایک مکہ اس کے اور ایک گھونسا اس کے رسید کیا، اور جس طرح اس مرد مومن نے فرعون اور حامان کو کہا تھا۔ ابو بکر نے اس وقت کفار سے مخاطب ہو کر کہا، افسوس، کیا تم ایسے مرد کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر رو پڑے اور یہ فرمایا، میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آل فرعون کا رجل مومن افضل تھا یا ابو بکر؟ لوگ خاموش رہے۔ پھر فرمایا، خدا کی قسم، ابو بکر کی ایک گھڑی آل فرعون کے مرد مومن کی تمام زندگی سے بدرجہ بہتر ہے۔ اس نے اپنے ایمان کو چھپایا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایمان کا اظہار فرمایا۔ نیز اس شخص نے فقط زبانی نصیحت پر کفایت کی اور ابو بکر نے زبانی نصیحت کے علاوہ ہاتھ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت کی۔
عبداللہ بن عمرو بن عاص کی ایک اور روایت میں ہے، جس کو امام بخاری رضی اللہ عنہ نے خلق الافعال العباد میں اور ابو علی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے کہ جب دشمن علیحدہ ہو گئے تو آپ نے یہ فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جیسوں کے ذبح کے لیے میں بھیجا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ کفار پر سکتہ طاری ہو گیا، ہر شخص اپنی جگہ پر سرنگوں تھا، اس لیے کہ جانتے تھے کہ آپ جو فرماتے ہیں وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک دفعہ قریش نے آپ کو اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ حمایت کے لیے آئے تو آپ کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لپٹ گئے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس قدر مارا کہ تمام سر زخمی ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ زخموں کی شدت کی وجہ سے سر کو ہاتھ نہ لگا سکتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا۔ آپ طواف فرما رہے تھے اور عقبہ بن ابی معیط اور ابو جہل اور امیہ بن خلف حطیم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ کے سامنے سے گزرے تو کچھ نازیبا کلمات آپ کو سنا کر کہے۔ آپ دوسری بار ادھر سے گزرے تب بھی ایسا ہی کیا۔ جب آپ تیسری بار گزرے تو پھر اس قسم کے بیہودہ کلمات کہے تو آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور ٹھہر گئے، اور یہ فرمایا کہ خدا کی قسم تم باز نہ آؤ گے یہاں تک کہ تم پر اللہ کا عذاب جلد نازل ہو۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اس وقت کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ جو کانپ نہ رہا ہو۔ آپ یہ فرما کر گھر کی طرف روانہ ہوئے اور ہم آپ کے پیچھے ہو گئے۔ اس وقت آپ نے ہم سے فرمایا، بشارت ہو تم کو، اللہ اپنے دین کو یقیناً غالب کرے گا اور اپنے کلمے کو پورا کرے گا اور اپنے دین کی مدد کرے گا، اور ان لوگوں کو جن کو تم دیکھتے ہو عنقریب اللہ تعالی تمہارے ہاتھ سے ذبح کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے احباب بھی وہاں موجود تھے۔ ابو جہل نے کہا، کوئی ایسا نہیں جو فلاں اونٹ کے اوجھ لائے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں جائیں تو وہ اوجھ آپ کی پشت پر رکھ دے۔ اس وقت قوم میں جو سب سے زیادہ شکی تھا یعنی عقبہ بن ابی معیط، اور وہ اٹھا اور ایک اوجھ اٹھا کر آپ کی پشت پر ڈال دی۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور مشرکین ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے تھے اور ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرے جاتے تھے۔ اتنے میں حضرت فاطمہ تو زہرا جو اس وقت 4-5 سال کی تھیں دوڑی ہوئی آئیں اور آپ سے اوجھ کو ہٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور قریش کے لیے 3 بار بد دعا کی۔ قریش کو آپ کی بد دعا بہت شاق گزری، اس لیے کہ قریش کا یہ عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے خاص طور پر ابو جہل اور عقبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ اور امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط اور عمارہ بن ابو ولید کے لیے نام بنام بد دعا کی، جن میں سے اکثر جنگ بدر میں مقتول ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تکلیف پہنچائی جاتی تھی آپ اس کا انتقام تو کیا لیتے، کبھی بد دعا بھی نہیں کرتے تھے۔ البتہ حقوق اللہ کی توہین کی جاتی تو آپ بے چین ہو جاتے، اور اس وقت بد دعا کے الفاظ بھی زبان مبارک پر آ جاتے تھے۔ یہاں اس وقت جو کچھ کیا گیا اس میں اول حرم کعبہ کی توہین تھی، جو خود عقیدہ قریش کے بموجب بھی حق اللہ کی توہین تھی۔ دوم یہ کہ بارگاہ خدا میں سجدہ ریزی کی توہین تھی، جس کو ہر ایک سلیم الفطرت انسان حق اللہ کی توہین سمجھی جاتی ہے۔ چنانچہ اس موقع پر
ان سرداران قریش کے حق میں آپ کی زبان سے بددعائیہ کلمات نکلے، اور وہ اس طرح پورے ہوئے کہ جب یہ سب سردار جنگ بدر میں مارے گئے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو بدترین پڑوسیوں کے مابین رہتا ہوں، ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط۔ یہ دونوں حضرات میرے دروازے پر نجاستیں لا کر ڈالا کرتے تھے۔ جب حرم پاک میں رہنماؤں اور سرداروں کی یہ حرکتیں تھیں تو مکہ کے عوام مکہ کی گلیوں کوچوں میں جو کچھ کر گزرتے کم تھا، چنانچہ ایسا بھی ہوا کہ اوپر سے کوڑا کرکٹ جس میں اتھر پر ڈالا گیا، اور ایک پڑوسی عورت کا محبوب مشغلہ یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی۔ اس قسم کی حرکتیں خدا جانے کتنی ہوتیں، اور لطف یہ ہے کہ یہ حرکتیں اصل پروگرام سے زائد تھیں۔ زماد بن ثعلبہ ازدی زمانے جاہلیت ہی سے آپ کے احباب میں سے تھے۔ منتر اور جھاڑ پھونک سے آپ کا علاج کیا کرتے تھے، لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ بعثت کے بعد مکہ آئے، دیکھا کہ لڑکوں کا ایک غول آپ کے پیچھے ہے، کوئی ساحر اور کاہن کہتا ہے اور کوئی دیوانہ اور مجنون بتلاتا ہے۔ زماد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں جنون کا علاج جانتا ہوں، آپ مجھ کو علاج کی اجازت دیجیے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو میرے ہاتھ سے شفا بخشے۔ آپ نے فرمایا، ترجمہ زماد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، ان کلمات کا پھر اعادہ فرمائیے۔ خدا کی قسم میں نے بہت سے شعر سنے اور کہانوں کے بہت کچھ منتر سنے، لیکن واللہ اس جیسا کلام تو کبھی سنا ہی نہیں۔ یہ کلمات تو دریائے فصاحت کے انتہائی گہرائی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور میں بھی یہی کہتا ہوں۔ اس طرح زماد مشرف بن اسلام ہوئے اور اپنی قوم کو آپ کے دست مبارک پر بیعت کروایا۔ اعلان توحید اور اعلان دعوت کے بعد عام طور پر سارے ہی اہل مکہ آپ کے دشمن ہو چکے تھے، مگر جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، ان میں سے اکثر و بیشتر آپ کے ہمسائے تھے اور صاحب عزت و وجاہت تھے، آپ کی دشمنی میں سرگرم تھے، لیل و نہار یہی مشغلہ اور یہی دھن تھی۔ ابو جہل اور ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط، یہ تین شخص سب سے بڑھے ہوئے تھے۔ یہ آپ کی امت کا فرعون تھا۔ ابو جہل آپ کی امت کا فرعون تھا جس نے آپ کی دشمنی اور عداوت میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا تھا۔ ابو جہل کی دشمنی کے کچھ واقعات گزر چکے ہیں اور کچھ آئندہ آئیں گے۔ مرتے وقت جو اس نے پیام دیا اس کا مفصل بیان انشاءاللہ غزوہ بدر کے بیان میں آئے گا۔ اس سے ناظرین کرام کو ابو جہل کی عداوت اور دشمنی کا پورا اندازہ ہو جائے گا۔ ابو جہل کا اصل نام ابو الحکم تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا لقب عطا فرمایا۔ ابو جہل کہا کرتا تھا، میرا نام عزیز کریم ہے، یعنی عزت والا اور سردار۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ تحقیق زقوم کا درخت بڑے مجرم کا کھانا ہوگا، گرم پانی کی طرح پیٹ میں کھولے گا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو، پھر گھسیٹتے ہوئے ٹھیک بیچ جہنم کے لے جا کر اس کو ڈال دو، پھر اس کے سر پر گرم پانی چھوڑ دو اور اس سے کہو کہ چکھ اس عذاب کو، تو بڑا معزز و مکرم ہے۔ ابو لہب رشتے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ ابو لہب کنیت تھی، نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ سب سے پہلے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جمع کر کے اللہ کا پیغام پہنچایا تو سب سے پہلے ابو لہب نے ہی تکذیب کی اور یہ کہا، اللہ تجھ کو ہلاک کرے، کیا ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ اس پر سورۃ
تبت نازل ہوئی۔ ابو لہب چونکہ بہت مالدار تھا، اس لیے جب اس کو اللہ کا عذاب سے ڈرایا جاتا تو یہ کہتا، اگر میرے بھتیجے کی بات حق ہے تو قیامت کے دن مال اور اولاد کا فدیہ دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ جمیل اس کی بیوی جمیل تھی۔ جمیل بنت حرب یعنی ابو سفیان بن حرب کی بہن کو آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص ضد اور دشمنی تھی۔ شب کے وقت آپ کے راستے میں کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب جمیل کو خبر ہوئی کہ میرے اور میرے شوہر کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی تو ایک پتھر لے کر آپ کے مارنے کے لیے دوڑی۔ آپ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت مسجد حرم میں تشریف فرما تھے۔ جمیل جس وقت وہاں پہنچی تو حق تعالی شانہ نے اس کی آنکھ پر ایسا پردہ ڈال کر صرف ابو بکر نظر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نہ دیتے تھے۔ جمیل نے ابو بکر سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ وہ میری مذمت اور ہجو کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر اس وقت ان کو پاتی تو اس پتھر سے مارتی۔ خدا کی قسم میں بڑی شاعرہ ہوں۔ اور اس کے بعد یہ کہا، مذمم کی ہم نے نافرمانی کی اور اس کا حکم ماننے سے انکار کیا اور اس کے دین کو مبغوض رکھا۔ دشمنی اور عداوت میں آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذمم کہتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب جمیل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتے دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، جمیل سامنے سے آ رہی ہے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مجھ کو ہرگز نہیں دیکھے گی، اور کچھ آیتیں قرآن کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ مسند بزار میں عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جب جمیل نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہ کہا تو ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ جب جمیل چلی گئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، جمیل نے آپ کو دیکھا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اس کے جانے تک ایک فرشتے نے مجھ کو چھپائے رکھا۔ واقعہ بدر کے 7 روز بعد ابو لہب کے ایک زہریلا دانہ نمودار ہوا، اسی میں ہلاک ہوا۔ گھر والوں نے اندیشے سے کہ اس کی بیماری ہم کو نہ لگ جائے اس کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ اسی طرح 3 دن لاش پڑے پڑے سڑ گئی۔ عار اور بدنامی کے خیال سے چند حبشی مزدوروں کو بلا کر لاشیں اٹھوایا۔ مزدوروں نے ایک گڑھا کھودا اور لکڑیوں سے دھکیل کر لاشوں کو اس گڑھے میں ڈال دیا اور مٹی اور پتھروں سے اس کو بھر دیا۔ یہ تو دنیا کی ذلت اور رسوائی ہوئی، اور آخرت کی رسوائی کا پوچھنا ہی کیا ہے۔ ابو لہب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا بھی تھا، ہمیشہ مخالفت میں پیش رہا۔ اس کا سودی لین دین وسیع پیمانے پر تھا، اور اس کے حرص و طمع کی یہ حالت تھی کہ اس نے خانہ کعبہ کے خزانے سے سونے کا ہرن چوری کر کے بیچ ڈالا تھا۔ یہ ہرن بہت عرصے سے محفوظ چلا آتا تھا۔ ابو لہب کے 3 بیٹے تھے، عتبہ، موطب اور عتیبہ۔ دونوں اول ذکر فتح مکہ میں مشرف اسلام ہوئے، اور عتبہ جس نے ابو لہب کے کہنے سے آپ کی صاحبزادی کو طلاق دی اور مزید برآں اس پر گستاخی بھی کی کہ وہ آپ کی بددعا سے ہلاک ہوا۔ فتح مکہ کے دن آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا، تمہارے بھتیجے عتبہ اور موطب کہاں ہیں؟ کہیں نظر نہیں آتے۔ حضرت عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بظاہر کہیں روپوش ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ان کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ تلاش سے عرفات کے میدان میں ملے۔ حضرت عباس
دونوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اسلام پیش کیا، فوراً اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے چچا کے ان دونوں بیٹوں کو اپنے پروردگار سے مانگا تھا، اللہ نے مجھ کو یہ دونوں عطا فرمائے۔ امیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاعلان گالیاں دیتا تھا اور جب آپ کے پاس سے گزرتا تو آنکھیں مٹکاتا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ بڑی خرابی ہے ایسے شخص کے لیے جو پسے پشت عیب نکالے اور رو در رو طعن کرے، مال کو جمع کرتا ہو اور بار بار اس کو شمار کرتا ہو۔ کیا اس کو یہ گمان ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا؟ ہرگز نہیں، البتہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ اور تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ وہ حطمہ اللہ کی ایک دہکتی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ تحقیق وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی اور آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں جکڑ دیے جائیں گے۔ امیہ بن خلف جنگ بدر میں حضرت خبیب یا حضرت بلال کے ہاتھ سے مارا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو ان کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا اور ایک بڑا پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا کہ حرکت نہ کرنے پائیں، اور ان سے کہا جاتا کہ اسلام سے باز آئیں، مگر ان کی زبان سے احد ہی نکلتا، یعنی معبود ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب دھوپ میں تیزی نہ رہتی تو گلے میں رسی بندھوا کر لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ مکہ مکرمہ کے اس سرے سے اس سرے تک گھسیٹتے پھریں۔